کل کی نشست میں آپ حضرات کے سامنے سیرت طیبہ کے حوالے سے کچھ بنیادی چیزیں عرض کی تھی۔ آج کی نشست میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری اور اس کے بعد کے جو واقعات ہیں نبوت کے ملنے سے پہلے ان پر بات ہوگی انشاءاللہ۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تو کئی واقعات رونما ہوئے جن کا کتب سیرت میں بڑا تفصیلی تذکرہ موجود ہے۔ انشاءاللہ العزیز ان واقعات پر ہم الگ نشست میں بات کریں گے جس میں سابقہ اقوام، سابقہ انبیاء کرام اور سابقہ کتابوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے حوالے سے جتنی تفصیلات ہیں، جتنی علامات ہیں، ان کا بیان بھی ہوگا، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں جو تشریف آوری تھی اس تشریف آوری کی مناسبت سے انشاءاللہ العزیز ان واقعات کا تذکرہ بھی کیا جائے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد جو سب سے اہم معاملہ ہوا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام نامی کا انتخاب۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی محمد رکھا گیا۔ محمد سے مراد ایسی ہستی کہ جس کی سب سے زیادہ تعریف کی گئی، سب کی طرف سے اس کی صفات بیان کی گئی۔ روٹین میں ایسا نام نہیں تھا۔ آپ حضرات دیکھیں گے تو آپ کو متعدد قسم کے نام ملیں گے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی محمد ہے یا احمد ہے، دونوں اعتبار سے ایک منفرد قسم کا، یونیک قسم کا نام تھا، اور ایسا نام تھا کہ جو یوں محسوس ہوتا ہے جیسے باقی سارے معاملات میں اللہ رب العزت کی طرف سے تکوینی طور پر بندوبست ہوا، ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام نامی کا بھی تکوینی طور پر انتظام ہوا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی پہلے ہی اللہ رب العزت کے پاس تشریف لے گئے۔ تب آپ دیکھیں کہ دو جہاں کے امام ہیں، لیکن جب دنیا میں آ رہے ہیں تو اس وقت اس حالت میں آ رہے ہیں کہ بظاہر یتیم ہیں۔ یتیم کا لفظ آپ حضرات نے سنا ہوگا اور ایک در یتیم کا لفظ سنا ہوگا۔ در یتیم کا کیا مطلب؟ ایک ایسا موتی کہ جیسا موتی دنیا میں کوئی اور نہ ہو۔ در کا معنی ہوتا ہے موتی، اور یتیم کا معنی ہوتا ہے ایسا موتی کہ جیسا اس روئے زمین پر کوئی اور نہ ہو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بظاہر تو یتیم تھے، یعنی ہمارے عرفی معنی کے اعتبار سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی دنیا سے تشریف لے گئے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسا منفرد، ایک ایسا انمول اور ایک ایسا یکتا موتی تھے کہ اس جیسا موتی اس روئے زمین پر کوئی اور نہیں۔ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ وہ حیات تھی، لیکن والد صاحب دنیا سے پردہ فرما گئے تھے۔ تو ابتدائی طور پر رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رضاعت ہے، جیسے اپنی والدہ کی رضاعت ہوئی، ایسے ہی سویبہ نام کی ایک باندی تھی، اور وہ فرمایا کہ ابو لہب کی باندی تھی، ان کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدائی طور پر دودھ پیا، ان کی رضاعت کی، انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضاعت کی ساتھ نصیب ہوئی۔ اور اس کے بعد جیسے اس معاشرے میں یہ معمول تھا کہ لوگ اپنے بچوں کو ایسے علاقوں میں کہ جہاں کی آب و ہوا صاف ہو اور جہاں کا جو کلچر ہے، جہاں کی تہذیب ہے، جہاں کی روایات ہیں، وہ ساری کی ساری ایسی ہیں کہ جن کے اندر شہری چیزوں کی آمیزش نہ ہو، ایسی جگہوں پر اپنے بچوں کو بھیج دیا کرتے تھے۔ تو قبیلہ بنو سعد سے دیگر خواتین بھی آئیں، اور ان میں حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھی۔ تو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اس وقت ظاہری نظروں سے دیکھنے کے اعتبار سے یوں لگتا تھا کہ ان کے والد حیات نہیں ہیں، تو عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس بچے کے والد نہیں، یہ یتیم ہے، تو ممکن ہے کہ اس پر اتنی نوازشات نہ ہوں، اجرت نہ ملے، اس طرح کے مفادات حاصل نہ ہو پائیں، اس لیے یہ معاملہ پیش آیا کہ جو باقی خواتین تھیں ان خواتین کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ساتھ لے جانے کا معاملہ تھا، اس معاملے میں وہ محرومی کا شکار ہے۔ تو میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم
اللہ رب العزت نے ان کا حضرت حلیمہ سعدیہ کے ہاں جانا لکھا تھا۔ چنانچہ حضرت حلیمہ سعدیہ کو اللہ رب العزت نے یہ اعزاز دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ان کا انتخاب ہوا۔ یہ معاملہ کسی اور کے پاس میں تھا نہیں۔ جو ہمارے ہاں لوگ بیان کرتے ہیں، طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، لیکن میں یہ کہا کرتا ہوں کہ بھائی اللہ رب العزت نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پہلے سے ہی حضرت حلیمہ سعدیہ کا انتخاب کیا تھا، ان کے گھرانے کا انتخاب کیا تھا۔ کوئی اور میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جا سکتا ہی نہیں۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے ساتھ تشریف لے گئے تو ان کی سواری آتے ہوئے اس کا انداز اور ہے، جاتے ہوئے اس کا انداز اور اس کی چال بدل گئی، اور یہاں تک ہوا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب اس گھر میں تشریف لے گئے تو ظاہر ہے کہ آپ کے ساتھ دودھ پینے والے آپ کے ایک اور رضائی بھائی بھی تھے، لیکن پہلے ان کے لیے بھی دودھ کا اتنا انتظام نہیں ہوتا تھا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے اللہ رب العزت نے ان کے لیے انتظام کیا، اور صرف یہ نہیں کہ والدہ کی طرف سے بلکہ اللہ رب العزت کی طرف سے جو ان کے گھر میں مثال کے طور پر بکریاں تھیں اور جو چیزیں یعنی ان کے گھر میں جو باقی اللہ رب العزت کی طرف سے انتظامات تھے معمول کے مطابق، اس گھر میں رزق کی آمد کے اللہ رب العزت نے ان میں سے ہر ایک چیز کو بڑھا دیا، ہر ایک چیز کی فراوانی کر دی۔ کتب سیرت میں لکھا ہے کہ لوگوں کی بکریاں جاتی تھیں اور خالی واپس آ، ان کی کوکھیں بھری ہوئی نہیں ہوتی تھی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف لے جانے کی برکت سے حضرت حلیمہ سعدیہ کی جو بکریاں یا ان کی جو گھر سے جانے والی جو یعنی ان کے گھر سے جانے والے جو جانور تھے وہ جب شام کو واپس لوٹتے تھے تو ان کی حالت بالکل مختلف ہوتی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کے ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رضاعت کی مدت پوری کی، وہ تقریباً 2 سال ہوتی ہے، پھر وہ انہیں واپس لائیں، لیکن ان کا یہ خیال تھا کہ وہ کسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مزید کچھ وقت اپنے پاس رکھیں، اسے کہ جو انہوں نے برکات دیکھی، جو انہوں نے خیریں دیکھی، جو انہوں نے بہاریں دیکھی، تو وہ ہرگز یہ نہیں چاہتی تھی کہ اس برکت والے بچے کو ان سے جدائی کا جو ان کو اس بچے کی جدائی کا صدمہ برداشت کرنا پڑے۔ چنانچہ انہوں نے درخواست کی اور 2 سال کے لیے دوبارہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس بنو سعد بھیج دیا۔ اب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبیلہ بنو سعد تشریف لے گئے تو ایک واقعہ پیش آیا، اور وہ واقعہ شق قمر کا واقعہ ہے۔ آپ سب حضرات نے سنا ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بھائی کے ساتھ، اپنے قبیلہ بنو سعد کے جو عزیز اور امجولی تھے ان کے ساتھ چراگاہ تشریف لے گئے تھے، اور وہاں اللہ رب العزت کے فرشتے حضرت جبرائیل امین اور حضرت میکائیل تشریف لائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک چاک کیا، اس کے اندر سے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب اتھر نکالا، اور نکال کر اس کے اندر سے خون کا جیسے لوتھڑا ہوتا ہے اس طرح کے ٹکڑے نکال دیے، اور پھر اس دل کو دھو کر اور اس دل کو صاف ستھرا کر کے دوبارہ سے واپس رکھ کے وہاں سی دی۔ صحابہ کرام بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اطہر کے اوپر اس شق صدر کے آثار نظر آتے تھے۔ اب یہ واقعہ ایسا ہوا کہ فوری طور پر حضرت حلیمہ سعدیہ کو، ان کے خامد کو، ان کے اہل خانہ کو اس کی اطلاع دی گئی کہ ہمارے قریشی بھائی کے ساتھ ایسا ہو گیا۔ اب ظاہر ہے کہ یہ ایک بہت بڑا واقعہ تھا، اور اس واقعے کی وجہ سے سب لوگ پریشان ہو گئے، خاص طور پر حضرت حلیمہ سعدیہ پریشان ہو گئی بہت زیادہ۔ تو اب انہوں نے اس فکر مندی کی وجہ سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کی وجہ سے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس بھیجنے پر وہ ایک قسم کی مجبور ہو گئی، ورنہ جی تو کسی کا نہیں چاہتا، لیکن مائیں وہ اپنی ماں ہو حقیقی یا وہ رضائی ماں ہو، ماں کو اللہ رب العزت نے عجیب اثار والا دل دیا ہو۔ آپ حضرات نے مشہور واقعہ سنا ہوگا کہ ایک بچے کے بارے میں 2 خواتین کا آپس میں جھگڑا ہوا، ایک کہ یہ میرا بچہ ہے، دوسری کہ میرا بچہ ہے۔ خاصی عقل مند تھا، اس نے کہا جی لاؤ چھری، یہ مسئلہ ہی نہیں ہے، بچے کو کاٹتے ہیں، اس کے 2 ٹکڑے کرتے ہیں، ایک کو دے دو ایک دوسری کو دے دو۔ تو جس کا وہ بچہ تھا اس نے کہا نہیں اس بچے کو کاٹے نہیں، میں نے ویسے ہی دعویٰ کیا تھا، آپ یہ اس کو دے دیں۔ تو بادشاہ نے کہا کہ آپ کا بچہ ہے یا آپ لے جائیں، اس لیے کہ یہ والی بات ماں ہی کہہ سکتی۔
تو اب یہ شق صدر کا واقعہ کیسے ہوا؟ اللہ رب العزت کا کیا اس کے اندر جو اللہ کی حکمت اور قدرت کا کرشمہ تھا، لیکن حضرت حلیمہ سعدیہ کے لیے تو اپنے بچے کی زندگی عزیز تھی، تو انہوں نے یہ سوچا کہ چلیں ٹھیک ہے، میرے پاس نہیں رہے گا، محفوظ تو رہے گا، اور میں اپنے گھر میں قریشی جو خاندان ہے، قریش خاندان میں اس کی والدہ کے پاس جا کر بچے کو پہنچاؤں تاکہ جو میری ذمہ داری ہے میں اس ذمہ داری سے بڑا ہو سکوں۔ چنانچہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے آئے اور آ کر سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا کی خدمت میں پیش کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس کچھ وقت رہے اور پھر ان کا پروگرام بنا کہ جو ننہالی خاندان ہے یعنی مدینہ طیبہ ہے وہاں تشریف لے گئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت آمنہ، حضرت عبد المطلب اور ایک بانوی بھی غالباً ساتھ کی، یہ چاروں جو ہے وہ مدینہ طیبہ تشریف لے گئے۔ وہاں کچھ وقت قیام کیا اور قیام کے بعد جب واپس آنے لگے تو ابوا نامی مقام تھا جہاں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ اللہ کو پیاری ہو گئی۔ تب آپ خود سوچیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن، والد گرامی دنیا میں آنے سے پہلے اللہ کے پاس چلے گئے، والدہ محترمہ اس بچپن کی عمر میں اللہ رب العزت کے پاس چلی گئی، تو اب بظاہر جو انسانی زندگی اور انسانی نگاہ کے حساب سے جو سہارا اور آسرا ہوتا ہے وہ ایک ایک کر کے وہ سہارا چلا، والد کا سہارا چلا گیا، والدہ کا سہارا چلا گیا، دادا کا سہارا چلا گیا، تو تینوں سہارے جو سب سے بڑے سہارے تھے یا سب سے بڑی توقعات تھی وہ تینوں کی تینوں توقعات اللہ رب العزت نے اپنے پاس بلا لی۔ تو دنیا داری کے حساب سے دیکھا جائے تو پھر ایسے بچے کا مستقبل آدمی کو بڑا تاریخ نظر آتا ہے، لیکن اللہ رب العزت نے میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں یہ باقاعدہ انتظام کیا۔ دیکھیں جیسے میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم امی ہیں، امی کا کیا مطلب؟ ہمارے یہاں لوگ امی کا مطلب ان پڑھ کرتے ہیں، تو یاد رکھیے امی کا معنی ان پڑھ نہیں ہے، امی کا معنی وہ ہستی ہے جس نے انسانوں میں سے کسی انسان سے نہیں پڑھا، جس نے انسانوں کی کسی درسگاہ میں، انسانوں کے کسی مکتب میں، انسانوں کی کسی یونیورسٹی اور کالج میں علم حاصل نہیں کیا، اس ہستی کو اللہ رب العزت نے براہ راست اپنا علم عطا فرمایا، اور اللہ رب العزت نے اس ہستی کی نسبت کسی انسان کی طرف علم کے اعتبار سے ہونے ہی نہیں دی۔ اور یہ صرف تعلیم کا معاملہ نہیں، انسانی زندگی میں اس کی ترقی کے لیے، اس کی کامیابی کے لیے، اس کے آگے بڑھنے کے لیے، اس کی پرورش کرنے کے لیے جو جو ظاہری سہارے تھے وہ سارے کے سارے سہارے اور وہ ساری کی ساری امیدیں اللہ رب العزت نے اپنے نظام کے تحت توڑی اور دنیا کو یہ بتایا کہ جیسے اس بچے کی تعلیم کے لیے کسی اور کا سہارا یا کسی اور کا حوالہ نہیں ہے، ایسے ہی اس بچے کو یتیمی کی حالت میں حتیٰ کہ ماں کے بغیر، حتیٰ کہ دادا کے بغیر اور جو بظاہر جو سہارے ہوتے ہیں اللہ رب العزت نے ان کے بغیر حضور رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو در یتیم بنا کر دکھایا۔ یہ ہے وہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدائی زندگی یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کا معاملہ کہ جس میں اللہ رب العزت نے حضور رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ایک امتیازی بسر نصیب کیا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے اپنی والدہ